بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلپور کے اس خوبصورت علاقے کے اندر، اور میرے ساتھ حضرت مولانا حافظ و قاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ اپنے ادارے کا مختصر تعارف سب سے پہلے کروا دیں ہمارے ناظرین کو، پھر اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے الجامعۃ الاسلامیہ للبنات گلپور کے اندر تشریف لائے۔ بارہا سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ وقت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو بھی مثبت پہلو ہو اسے ملت تک پہنچایا جائے، اور آپ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں مختصر آپ سے عرض کروں کہ الجامعۃ الاسلامیہ للبنات گلپور، جس کی بنیاد آج سے تقریباً 5 سال قبل قائد اہل سنت حضرت علامہ سید بشارت حسین رضوی برکاتی مدظ اللہ العالی و نورانی کے مقدس ہاتھوں سے علماء کرام اور علاقے کے کافی تعداد میں یہاں پر عوام کی شرکت کے ساتھ ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ادارہ گلپور وارڈ نمبر 3 کے اندر موجود ہے، اور سب سے بڑی میں خوبی اس ادارے کی آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک خاص ادارہ ہے کہ جو بیتاڑ نالے کا اس پار ہماری کافی پنچایتیں ہیں۔ یہاں پر گلپور پنچایت ہے، کھڑی، کرماڑا، اجوٹ، کسلیاں، نور کوٹ، نکر کوٹ، یہاں پر کافی تعداد میں بہت ساری پنچایتیں ہیں۔ تو ان ساری پنچایتوں کے اوپر مشتمل الحمدللہ اس وقت ادارے کے اندر 50 کے قریب طالبات موجود ہیں، اور 6 افراد پر مشتمل ایک بہترین عملہ اسٹاف سے لے کر کے اور لنگر خانے تک اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ حافظ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت چونکہ الحمدللہ جماعت اہل سنت کے جہاں بچوں کے بہت سارے ادارے ضلع پنچ کے اندر کام کر رہے ہیں، وہیں بچیوں کے بھی آپ کا تقریباً میری معلومات کے مطابق تیسرا بڑا ادارہ یہ ہے کہ جو اس وقت عملی طور پر میدان میں مصروف عمل ہے۔ اس علاقے کے اندر اس ادارے کی قیام کی ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا جو ہے قیام اور اس کی تعمیر جو ہے وہ عمل میں لائی گئی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ کافی تعداد میں ہماری یہاں پر پنچایتیں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سے زائد یہاں پر مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، اور جو اکثریت جو مساجد کی ہے وہ جماعت اہل سنت کی ہے۔ اور یہاں کی جو عوام تھی اس نے ایک ضرورت کو محسوس کیا کہ یہاں پر ایک دینی ادارہ ہونا چاہیے، جس میں دینی تعلیم ہو، چاہے وہ بچوں کا ادارہ ہو یا کہ بچیوں کا ادارہ ہو۔ تو اس ادارے کو بچیوں کے لیے جب مختص کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو اس ادارے سے وابستہ ہیں کافی تعداد میں یہاں گاہ بگاہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ اور خاص کر کے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج کے وقت میں جو یہ اداروں کا کام ہے ہم اس کو نہایت ہی مشکل سمجھتے ہیں، تو باوجود اس مہنگائی کے دور میں الجامعۃ الاسلامیہ نے جو ترقی کی ہے، اور اس بلڈنگ کو آپ دیکھیں، اور اس عالی شان کو بلڈنگ کو، اس عمارت کو تیار کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ایک ذمہ دار ہی سمجھ سکتا ہے، یا جس کے سر کام پڑتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی سمجھتا ہے کہ یہ فیلڈ کے اندر آ کر کے یہ کام ادارہ بنانا یا ادارے کی تعمیر، اس کا نظم و نسق، اس کی تعلیم تعلم اور یہ سب نگرانیاں جو ہے یہ ایک ذمہ دار ہی سمجھتا ہے۔ تو ان علاقے کے لوگوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، تو ہم نے سوچا کہ اس علاقے میں ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے علماء کرام سے مشورہ کیا، عوام سے مشورہ کیا کہ یہاں چونکہ بڑا زرخیز ایریا ہے، اور یہاں کی آب و ہوا ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اس وقت شدید گرمی ہے، لیکن شدید گرمی کے باوجود یہاں پر بچیاں بڑے راحت سے رہتی ہیں، بڑے سکون سے، اور رات کے وقت میں یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور یہاں کی آب و ہوا اور اس ادارے کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر کوئی زیادہ آمد و رفت نہیں ہے، گاڑیوں کی نہیں ہے، یہاں پاس میں کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس قلیل مدت کے اندر جو ادارے نے ترقی کی، یہ عالی شان بلڈنگ بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کرم نوازی اور اس کی عطا کردہ ہمت سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج الحمدللہ کثیر تعداد میں بچیاں بھی یہاں موجود ہیں، اور بچیاں مختلف جگہوں سے ہیں، یہاں پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے یہاں پر بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ یہاں علاقے کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے لوکل بچیاں بھی بہت کافی تعداد میں ہیں، سرون کوٹ سے، ہمارے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے یہاں کافی تعداد میں بچیاں جو ہیں وہ اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب ناظرین کو یہ بھی بتائیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ آج سے تقریباً 3 یا 4 سال عرصہ پہلے یہاں پر آپ نے افتتاحی طور پر جب اس کی سنگ بنیاد رکھی، مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، حضرت مولانا حافظ مجید احمد مدنی صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، ایک پنڈال جو ہے لگا کر کے لوگوں کو اس طرف ترغیب دی گئی، اور یہاں پر کچھ بنیادی طور پر وہاں جو ہے وہ چندہ اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ بڑے جلدی یہ تعمیراتی کام بھی ہوئے۔ تو اب ماشاءاللہ جب یہ تعمیری کام بھی ہو چکے ہیں، ہر چیز تمام جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، بنیادی سہولیات بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے اولین طور پر پڑھائی کی بات آتی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ الجامعۃ الاسلامیہ گلپور کی جو تعلیمی مشن اور مقاصد ہیں وہ مختصر طور پر جو ہے وہ بھی عوام الناس تک ضرور دیکھیں، ہم جو اہل مدارس ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جو مدارس کی تعلیم وہ کس نہج پر ہوتی ہے، وہاں کا نصاب کیسا ہوتا ہے، وہاں کا سلیبس کیسا ہوتا ہے، اور وہاں کا جو تعلیمی اوقات کیا ہیں، وہ بھی جو اہل مدارس ہیں وہ اچھی طریقے سے اس سے واقف ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اس وقت ناظرہ جو بالکل کمزور بچیاں ہیں، جو اگر اردو ہم ان کا دیکھتے ہیں بہت ویک نظر آتی ہیں، اگر ہم ان کی عربی پر نظر ڈالتے ہیں بہت ویک نظر آتی ہیں، تو جو بنیادی تعلیم ہماری ناظرہ اول سے شروع ہوتی ہے، اور ناظرہ سوم تک کی کلاسز اس وقت چل رہی ہیں الجامعۃ الاسلامیہ للبنات کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم درس نظامی کی طرف جائیں گے تو درس نظامی کی بھی ہماری جماعت اعدادیہ اولیٰ اور ثانیہ تک کی تعلیم الحمدللہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا یہ 3-4 سال کا وقت جو ہے ہمارا گزرا ہے، اس میں ہم نے ادارہ بھی تعمیر کرنا تھا، اور ادارہ بہت زیادہ مقروض بھی تھا، اور یہ جو بارڈر کا ایریا ہے اس میں اکثر لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اکثر مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک ادارہ تعمیر کرنا، اس کی تعلیم، اس کا تعلم اور اس کے سارے سلسلے پر نگاہ رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے بڑے قلیل مدت کے اندر اس ادارے کی بڑی بہترین بلڈنگ بنی ہے، عالی شان، اور اس کا صحن، اس کی 4 دیواری اور اس کا لنگر خانہ جسے آپ بخوبی دیکھیں گے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر بچیوں کی یونیفارم ہے، بچیوں کا ایک تعلیمی اوقات ہیں، اور انہی اوقات کے ساتھ ساتھ بچیوں کا جو نصاب کا سلسلہ ہے، تو ہمارے جو بڑے مدارس ہیں ہم نے اپنا نصاب انہی مدارس کے ساتھ منسلک رکھا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں اور اپنی عوام سے بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک جو مشن ہے، ہماری جو خواہشات ہیں دین اسلام کو لے کر کے، تبلیغ کو لے کر کے، اشاعت اسلام کو لے کر کے، جہاں ہم نے دیکھا کہ اس ہمارے شہر اور اطراف میں بہت سارے بچوں کے ادارے کھل چکے تھے، تو ہم نے یہ محسوس کیا، علماء نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک سیف جگہ ہے، یہاں پر ایک دینی بچیوں کا ایک دینی ادارہ ہونا چاہیے، جہاں پر بچے حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بچی بھی گھر سے نکلے وہ بھی عالمہ بن سکتی ہے، وہ بھی قرآن کی قاریہ بن سکتی ہے، وہ بھی فاضلہ بن سکتی ہے، وہ بھی مفتیہ بن کر کے دین اسلام کی تبلیغ کر سکتی ہے، اشاعت اسلام میں اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کی زبانی آپ نے سنا کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس منصوبے کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ وہیں ایک انتظامی معاملات کے حوالے سے میرا ایک سوال رہے گا حضرت کہ جماعت اہل سنت صوبہ جموں رجسٹرڈ کہ جس کی قیادت اس وقت سید بشارت حسین رضوی صاحب اور حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، حضرت حافظ مجید احمد مدنی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کر رہے ہیں، جماعت کی حمایت اور دیگر علماء کرام کی حمایت اس ادارے کو کس طریقے کی حاصل ہیں؟ کیا وقتاً فوقتاً علماء کرام کا قافلہ یہاں پہنچتا ہے اور جماعتی سطح پر یہاں کے انتظام کو چیک کرتا ہے؟ دیکھیں، یہاں پونچھ سے لے کر کے جموں تک کے، راجوری تک کے، مہنڈر تک کے علماء
وہ इस उलमा हमारे इस इदारे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं, इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। और जो आपने एक सवाल लाया बीच में कि इस इदारे की निगरानी कौन कर रहा है, जी जी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पर हमारी जो जमात है, जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू, जी, वो मुकम्मल तौर पर इस इदारे की निगरानी कर रही है। जी। और गाह बगा यहाँ पर कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जो हमारा मरकज़ी इदारा जामिया अनवार उलूम, वो उस इदारे के नाज़िम आला हैं। और हमारे ख़तीब अहले सुन्नत कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक हसन मिसबाही साहब, जो हमारी आन बान शान हैं, जिसे दुनिया सुन्नियत शमशीर आला हज़रत के नाम से पुकार रही है। तो हज़रत की यहाँ मुकम्मल तरीके से, मुकम्मल तौर पर हज़रत की भी यहाँ तायद है। मैं कहूँ कि जामिया अनवार उलूम से लेकर के सूबा जम्मू तक, जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू तक तमाम उलमाए किराम की अल जामियातुल इस्लामिया लिल बनात गुलपुर को मुकम्मल तायद है। माशाअल्लाह, जमात अहले सुन्नत एक मुकम्मल इसके अंदर मदारिस के हवाले से एक ज़ाब्ता बनाया गया हुआ, उसी ज़ाब्ते के तहत, उन्हीं कवानीन के तहत ये इदारा भी चल रहा है। आखिर में हज़रत हमारा इंटरव्यू लंबा ना हो जाए, ये तमाम मामला ज़ाहिर सी बात है हर ख़ास व आम जानता है, पैसे की ही वजह से ये तमाम निज़ाम चलता है। क़ुर्ब जवार के इलाका गुलपुर, खड़ी करमाड़ा या दीगर इलाक़ों और बिलउमूम पूरे ज़िला पुंछ से और मुखय्यर हज़रात से और वालिदैन से या जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, ये वीडियो की रसाई हो रही है, क्या पैगाम रहेगा अल जामियतुल इस्लामिया गुलपुर का? देखिए, मैं चूँकि वक्त भी कम है और मुख्तसर बयान चूँकि आपने लेना है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अल जामियतुल इस्लामिया लिल बनात को जो ताउन हासिल है, वो मैं आपको बताऊँ कि मोहसिन अहले सुन्नत हाजी अब्दुल अज़ीज़ मीर साहब, माशाअल्लाह, उनकी यहाँ मुकम्मल तायद है, मुकम्मल निगरानी है। शुरू से अब तक जो बिल्डिंग का काम हुआ है वो उन्हीं की निगरानी में हुआ है जी। तो उसके साथ साथ में जमात की यहाँ पर तायद भी है, यहाँ की जो आवाम है उसकी तायद भी है। तो मैं गुजारिश करूँ कि मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि आज के वक्त में जो दीनी काम है, ये हम इसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक बात मैं लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने बारहा जो हमारे ट्रस्ट हैं, पूंछ और अतराफ़ में बहुत सारे हमारे ट्रस्ट हैं जिनके ज़रिए से मसाजिद तामीर हो रही हैं, मदारिस तामीर हो रहे हैं। तो हमने उनसे भी गुजारिश की कि आप अल जामियतुल इस्लामिया को कुछ अतिया भी हमें दें, जो कि हमने यहाँ पर कम वक्त के अंदर, बड़ी कलील मुद्दत के अंदर इस इदारे की तामीर की है। तो इस वक्त तक हम देखते हैं कि किसी भी ट्रस्ट की तरफ से हमें कोई भी ताउन नहीं मिला है। तो हमने ये जो किया है, यहाँ पर चंद ऐसे अशख़ास हैं, चंद ऐसे मखसूस लोग हैं कि जिनके ताउन से इस इदारे की तामीर हुई है। और इस इदारे की जो तामीर है उसे हम बेहतर अंदाज़ में जानते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम समझते हैं कि हम ख़ुद भी इससे जो है वो हम देखते हैं कि इतनी कलील मुद्दत के अंदर हमारे पास कोई स्टेज नहीं था, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे। महज़ अल्लाह की करम नवाज़ी और अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जो ये तामीर हुई है। और मज़ीद हम अपनी आवाम से भी गुजारिश करेंगे, और ख़ास करके गुलपुर, खड़ी, कुसलियाँ और बिताड़ नाले के इस पार के जो दिगवार के लोग हैं वो इस इदारे में ख़ुद भी आएँ और अपनी नौजवान बच्चियों को लाएँ जो राह रास्त से जो है वो हट रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इस इलाके को फ़ायदा हो, अहलियाने गुलपुर को फ़ायदा हो, खड़ी के लोगों को फ़ायदा हो, और हमारी इस पूरी जमात को अल जामियतुल इस्लामिया की जानिब से फ़ायदा हो। तो हमने इस कारवान को, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक लेके चल रहे हैं। मज़ीद हम अपनी आवाम से भी दुआओं की दरख्वास्त करेंगे और ताउन की भी अपील करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़िम आला हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल जामियतुल इस्लामिया गुलपुर हमारे साथ, जो ये नया इदारा अभी हाल ही के अंदर जो है हमारी वजूद में आया है, इसके हवाले से बसीरत व फ़रोज़ कलिमात अवामुन्नास के सामने रख रहे थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, बच्चों के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए इस इदारे को बेहतर जो है वो नमूना साबित फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।